اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیٹ ایکسچینجر کا انٹروڈکشن، اور اس سے پہلے میں آپ سے دو چار باتیں کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کا، کسی ڈیوائس کا انٹروڈکشن کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ ٹاپک آپ کی ڈیلی لائف کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر میں ڈائریکٹ ہیٹ ایکسچینجرز کا آپ کو بتانا سٹارٹ کر دوں تو وہ آپ کو زیادہ دن یاد نہیں رہے گا، لیکن اگر آپ کو ٹاپک کی بیسکس پتہ ہوں گی تو آپ کو ڈیوائس سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی مت سمجھیں کہ آپ لیکچر کو 3-4 منٹ دیں گے تو سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ہماری کوشش کے ساتھ ساتھ آپ کی کوشش بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم مل کے اس ٹارگٹ کو اچیو کریں۔ ہیٹ ایکسچینجر کا انٹروڈکشن ہم ٹمپریچر کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے ٹمپریچر کی ایک ڈیفینیشن سن رکھی ہوگی کہ دا ڈگری آف کولڈنس اینڈ ہاٹنس۔ تو اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی سبسٹانس کے اندر جو اس کی انرجی ہوتی ہے وہ اس کا ٹمپریچر ہوتی ہے۔ اور ہمارا ہیٹ ایکسچینجر کے انٹروڈکشن میں اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ، اور ہیٹ ایکسچینجر ڈیوائس بنانے کا کیا مقصد ہے کہ ہم نے اس سبسٹانس کے اندر کی انرجی کو ایک سبسٹانس سے دوسرے سبسٹانس کے اندر شفٹ کرنا ہوگا، اور یہ کام کس کے ذریعے ہوگا؟ ہیٹ ایکسچینجرز کی مدد سے ہوگا۔ تو اب آ جائیں اس کے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ کسی بھی پروسیس میں اگر ہم کوئی پروسیس چلا رہے ہیں تو اس میں ہم نے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ کس کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے؟ جو سٹریمز آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں، دونوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ سٹریمز کیا ہیں؟ جو پائپس کے اندر کوئی لیکوڈ آ رہا ہے یا گیس آ رہی ہے تو ان کو ہم سٹریمز کہیں گے، اور ان کا ٹمپریچر ہم کنٹرول کریں گے کسی بھی پروسیس کے اندر۔ آف کورس ہمارے ہر پروسیس کی کچھ نہ کچھ اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں، تو ہم کنٹرول کا مقصد ہم ان اسپیسیفیکیشن کو اچیو کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 کو سمجھیں کہ ہمارا جو سٹریمز ہیں اس کے اندر جو ٹمپریچر ہے، کیونکہ وہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم یا اس کو ڈیکریز کریں گے یا اس کو انکریز کریں گے، اور اس کام میں ہماری ہیلپ کون کرے گا؟ ہیٹ ایکسچینجر کرے گا۔ اور جو سٹریمز کے ٹمپریچر کو کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو تھرڈ پوائنٹ میں دیکھیں کہ ہیٹ ایکسچینجر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ دو فلوئڈز جن کا ڈفرنٹ ٹمپریچر ہوتا ہے، اور جو ایک وال یعنی کہ کسی ایک دیوار کے ذریعے، جس کو پائپ کی دیوار کہہ لیں، اس کے ذریعے ان کو سیپریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ٹمپریچر ڈفرنس کی وجہ سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو فورتھ میں بھی یہی ہے کہ جو ڈرائیونگ فورس ہے ٹمپریچر کی شفٹنگ کی، وہ کیا ہے؟ اس کا ٹمپریچر گریڈینٹ ہے یا ٹمپریچر ڈفرنس ہے۔ ایک جو اس میں فلوئڈ ہے اس کا ٹمپریچر فرض کریں 100 ہے اور دوسرے کا 50 ہے، تو ان کے درمیان 50 کا ڈفرنس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو رول ہے کہ ٹمپریچر ہمیشہ زیادہ انرجی سے کم انرجی کی طرف شفٹ ہوتا ہے، تو 100 والا شفٹنگ کر دے گا سٹارٹ 50 کی طرف، اور اس طرح ہماری ہیٹ ٹرانسفر ہوگی۔ اور 5ویں پوائنٹ میں دیکھیں کہ جو ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ 3 بنیادی اصولوں پہ اس کا ٹرانسفر ہوگا۔ ایک تو اس میں ریڈیشنز ہوں گی، اور ایک کنڈکشن ہوگی، اور ایک کنویکشن ہوگی۔ آپ کو یہ تینوں میتھڈز پتہ ہیں، ریڈیشن کا، کنڈکشن کا، کنویکشن کا۔ اور جو ہمارا ہیٹ ایکسچینجر ہے ان میں سے کون سا اپلائی ہو رہا ہے پروسیس؟ اگر ہم ریڈیشن کی بات کریں تو ہیٹ ایکسچینجر کے دوران ریڈیشن تو خاص رول پلے نہیں کرتی کنڈکشن اور کنویکشن کے حساب سے۔ اور جو 7th پوائنٹ ہے اس میں جو کنڈکشن، دیکھیں کہ کنڈکشن کہاں پہ ہو رہی ہے؟ جو پائپ کی والز ہیں ان وہاں پہ کنڈکشن ہو رہی ہے۔
کنڈکشن کو تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ سالڈ وال کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ کنویکشن کو یہاں پہ کس طرح دیکھیں گے. کنویکشن آپ کو پتا ہے فورسڈ کنویکشن بھی ایک ہوتی ہے اور ایک نیچرل کنویکشن ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ جو کنویکشن ہے یہ فلوئڈ کے درمیان ہوتی ہے اور فرض کریں کوئی گیس ہے یا پھر کوئی لیکوڈ ہے تو یہاں پہ پائپس کے اندر گیس بھی ہو سکتی ہے, لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے, وہ فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ فلو کرے گا تو وہ فلو وال جو ہوگی پائپ کی اس کے ساتھ ساتھ فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ ہیٹ ٹرانسفر والا کنڈکشن ہو رہی ہوگی, ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہوگی, تو وہ جب ہیٹ کچھ گیس یا لیکوڈ کے مالیکیول ابزارو کریں گے تو وہ ایک ہی جگہ پہ ٹکے نہیں رہیں گے بلکہ وہ اس کو لے کے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والا جو لیکوڈ ہوگا وہ بھی ہیٹ ابزارو کرے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ کنویکشن انوالو ہو رہی ہے, جو کہ یعنی کہ لیکوڈ جو ہے وہ فلو میں ہے یا گیسز فلو میں ہے, اور وہ آپ ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ کنویکشن اپلائی ہو رہی ہے جو کہ فلو ہو رہا ہے ان سٹریمز کا. 10 پوائنٹ میں کنویکشن آ گئی, اور اب آپ یعنی کہ اس کے انٹروڈکشن اور ہیٹ ٹرانسفر میتھڈ کو سمجھ چکے ہوں گے ریڈیشن, کنویکشن اور کنڈکشن کے تھرو. ہیٹ ایکسچینجر کے انٹروڈکشن میں کم از کم یہ 10 پوائنٹس تو آپ کو کلیئر ہونے چاہیے. ہم اس کے علاوہ بھی ڈسکشن کریں گے آنے والی ویڈیوز میں ہیٹ ایکسچینجر پہ اور اس کے کنسیپٹ پہ, لیکن جو اس کی بیسک چیزیں ہیں جن میں ٹمپریچر کی ڈیفینیشن آ رہی ہے, اس کے علاوہ سٹریمز کا پتہ ہونا چاہیے اور ان کے درمیان جو ایک ہمارے پاس رول ہے کہ ہمیشہ انرجی ہائر لیول سے لوئر لیول کی طرف شفٹ ہوتی ہے, کیونکہ اور جو سٹریمز ہیں ان کے درمیان بھی ٹمپریچر ڈفرنس کی وجہ سے ہی انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو کیونکہ جو ہیٹ ٹرانسفر کے 3 میتھڈز ہیں, کنویکشن ہے, ریڈیشن ہے, کنڈکشن ہے, تو یہ ہیٹ ایکسچینجر میں کس طرح انوالو ہو رہے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن ہو گیا ہوگا. ہم مزید اگلی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کریں گے, اور امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اور آپ میرے چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک کو سبسکرائب کرنا, بیل کا آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.